علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا درس بخاری شریف کا یہ 11واں باب ہے۔ امام بخاری نے یہاں پر باب باندھا، باب لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول الا عند البناء جدار اور نحوہ، یعنی یہ باب ہے کہ قبلہ کا استقبال نہ کرے، کوئی قبلہ کی طرف منہ نہ کرے غائط کے وقت، یعنی پاخانہ پھرتے وقت، اور بولن یا پیشاب کرتے وقت، الا عند البناء جدار، مگر یہ کہ کسی دیوار کے پاس ہو، کسی مکان کے پاس ہو، یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز آڑ ہو۔ تو امام بخاری نے باب باندھ کر اپنا مسلک اس باب میں یہ بتایا کہ قبلہ کی طرف پیشاب اور پیخانہ کرتے وقت، قبلہ کی طرف جب پیشاب پیخانہ کرے تو چہرہ نہ کرے۔ ہاں اگر کسی مکان میں ہے یا دیوار آڑ ہے یا کوئی اور چیز آڑ ہے تو ایسی صورت میں چہرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر میدان میں کر رہا ہے کہ آڑ نہ ہو دیوار کی یا کسی چیز کی تو قبلہ کی طرف چہرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ باب کا مفہوم ہوا۔ اور اس باب کی مناسبت میں حدیث پاک نقل فرمائی جس کے راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ سند پڑھ لیں اور حدیث کی تلاوت کر لیں۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا الزہری عن عطاء ابن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی ذئب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی امام زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں عطاء ابن یزید اللیثی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ایوب انصاری سے۔ قال، حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا احدکم الغائط فلا یستقبل القبلۃ ولا یولیھا، ظہرہ شرقوا او غربوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتا احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی غائط کے لیے آئے۔ یہاں غائط کا ایک معنی تو یہ ہے لغوی کہ نشیب زمین، کشادہ زمین جو ڈھالان نیچے کی طرف جھکی ہو، ایسے میدان کو کہتے ہیں، مگر عرف میں اس کا معنی جو ہے رفع حاجت کے لیے جانا، یعنی پیشاب پیخانے کے لیے جانا۔ تو گویا ترجمے کا حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی غائط کے لیے آئے، یعنی رفع حاجت کے لیے، پیشاب پخانہ پھرنے کے لیے آئے، فلا یستقبل القبلۃ ولا یولیھا، تو نہ ہی قبلے کی طرف وہ چہرہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف، ولا یولیھا ظہرہ، اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کرے، یعنی کہ پیشاب پیخانہ پھرتے وقت قبلے کی طرف چہرہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور پیٹھ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سرکار نے دونوں سے منع فرمایا۔ شرقوا او غربوا، پورب کی طرف چہرہ کر لو یہ، یا پچھم کی طرف جو ہے قبلہ چہرہ کر لو۔ تو شرقوا اور غربوا، پورب کی طرف چہرہ کرو یا پچھم کی طرف چہرہ کرو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ حکم ہے کہ اس حدیث پاک کے مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو مشرق اور مغرب کے بیچ میں رہتے ہوں، یعنی ان کا قبلہ اتر دکھن آتا ہو. جیسے ایشیا میں، ہندوستان وغیرہ میں ہم لوگ جہاں پر ہیں، یہاں پر تو ہمارا قبلہ پچھم کی طرف ہے، تو لیکن اہل مدینہ کے لیے قبلہ جو پڑتا ہے وہاں پر جو ہوتا ہے وہ مشرق و مغرب پڑتا ہے. تو اس چیز کے بارے میں یہ حکم، چونکہ مدینہ شریف میں سرکار یہ بیان کر رہے تھے تو وہاں کے حساب سے سمت کا تعین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیے امام بخاری نے جو باب باندھا کہ باب لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ قبلہ کی طرف نہ پیشاب کرنے کے وقت جو ہے چہرہ کرو اور نہ ہی پیخانہ پھرتے وقت چہرہ کرو. اس کے بعد اللہ حرف استثناء کے درجہ یہ صورت نکال دی کہ اگر دیوار ہو یا مکان ہو یا اس جیسا کوئی آڑ ہو تو چہرہ کر سکتے ہیں. مگر حدیث کے باب میں تو فلا یستقبل القبلۃ، یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ باب لا تستقبل القبلۃ سے تو مناسبت ہے، مگر حدیث پاک میں اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. یہاں پہ حدیث پاک میں کوئی استثناء نہیں کہ دیوار ہو یا دیوار ہو تو جائز ہے، دیوار نہ ہو تو جائز نہیں. حدیث عام ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی جو ہے پیشاب پیخانہ پھرنے کے لیے جائے تو قبلہ کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ ہی پیٹھ کرے، ہے نا. دیوار کی آڑ وغیرہ کا کوئی حکم یہاں پر نہیں ہے. تو گویا کہ امام بخاری نے جو استثناء کیا یہ ان کا اپنا مسلک ہے، اور حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبلہ کی طرف نہ تو چہرہ کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی پیٹھ کرنے کی اجازت ہے. اور یہ حکم عام ہے، چاہے مکان میں ہو جیسا کہ گھروں میں ٹوائلٹس بنے ہوتے ہیں، یا کسی دیوار کی آڑ میں ہو، درخت کی آڑ میں ہو، کسی مکان کی آڑ میں ہو، کوئی قید نہیں ہے. کسی بھی جگہ پر وہ رہے گا بلا شبہ قبلہ کی طرف چہرہ کرنا اور پیٹھ کرنا دونوں منع ہے. بات واضح ہو گئی. اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کے موقع پر سب سے پہلے 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی فرمائی کہ سرکار وہیں پر قیام فرمائے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں مہمان رہے. اور یہ حضور کے دادا عبد المطلب کی جو ہے ننیحال بھی تھی. حضرت ابو ایوب انصاری عقبہ ثانیہ اور غزوہ بدر میں شریک رہے. صحابہ کے درمیان جو اختلاف رہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان، ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کی سلطنت دارالسلطنت قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا وہ لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اس کی کیا ہوگی؟ مغفرت ہو جائے گی، ہے نا، معاف کر دیے جائیں گے اس کے گناہ. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ پر پہلا لشکر بھیجا تھا تو اس بشارت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اکابرین صحابہ بھی اس لشکر میں شریک ہوئے تھے. ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے. جنگ چل رہی تھی، اسی درمیان آپ بیمار ہو گئے. جب بالکل جینے کی امید نہ تھی تو اس وقت آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ دشمن کی زمین میں جتنے قریب ہو سکے مجھے دفن کرنا. چنانچہ قسطنطنیہ کا جو قلعہ تھا اس کی جو فصیل تھی اسی کے نیچے قبر کھودی گئی، رات میں دفن کیے گئے. رومیوں نے دیکھا تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اچھا، اس لشکر میں یزید پلید بھی شریک تھا. اس نے جواب دیا کہ ہمارے رسول کے میزبان معزز صحابی کی وفات ہو گئی ہے، ان کو دفن کر رہے ہیں. اگر ان کی قبر مٹائی گئی تو عرب میں ناقوس نہ بچ پائے گا. بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کیا گیا وہاں. اب تک ان کا مزار پاک قسطنطنیہ میں موجود ہے. یہ قسطنطنیہ ہے کہاں؟ یہ قسطنطنیہ یہی موجودہ ترکی ہے، اور وہاں پر جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی آج بھی قلعے کے پاس جو پرانا قلعے کے آثار ہیں وہاں پر آپ کا مزار موجود ہے. اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو ان کے مزار پر لوگ حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. ایسا ہی علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب عینی شرح بخاری میں نقل فرمایا. بہرحال
یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ جب ہم شام میں آئے تو وہاں کے جو جو ٹوائلٹس بنے ہوئے تھے کعبہ کے رخ پر بنا ہوئے تھے. ہم نے دیکھا تو جب ہم کو اس میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم ہٹ جاتے تھے اور اللہ سے مغفرت کرتے تھے. چونکہ وہ قبلہ کے رخ بنے تھے تو اب اگر اس میں جانے کی ضرورت پڑتی تھی تو یا تو مطلب یہ ہوا ہم اس سے ہٹ جاتے تھے، اللہ سے مغفرت کرتے تھے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں. اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں جاتے نہیں تھے اور باہر کہیں چلے جاتے تھے کیونکہ وہ غلط بنا ہوا تھا. تو پھر مغفرت کیوں کرتے تھے؟ مغفرت ان کے لیے کرتے تھے جنہوں نے ویسا بنایا تھا اگر وہ مسلمان ہوتے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم اسی میں جاتے تھے مگر اگرچہ وہ قبلہ کی طرف بنا ہوا تھا مگر ہم اس سے ہٹ کر بیٹھتے تھے، یعنی قبلہ کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرتے تھے. پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر کیوں مغفرت کرتے تھے، دعائے مغفرت؟ تو اس میں یہ کہ اپنے لیے کہ ممکن ہے، ظاہر سی بات ہے، جب وہ ٹوائلٹس جو ہے قبلہ کی طرف بنے تھے تو ہٹ کر کتنا بھی بیٹھیں گے کچھ ہو سکتا ہے کہ کسی جہت میں تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہو، تو اس لیے مکمل طور پر قبلہ سے ہٹ نہیں پاتے تھے تو ہم استغفار کرتے تھے. اسی لیے اسے سمجھ میں آیا کہ اگر کہیں اتفاق سے آپ ٹھہرے، کہیں جانا ہوا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ٹوائلٹس وغیرہ قبلہ کی سمت بنے ہوں تو معلوم کر لیں، اور اگر بیٹھنے کی ضرورت پڑے تو اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہ کریں. اچھا، اب یاد رہے کہ اس باب میں مذہب بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم سب کی وضاحت یہاں نہیں کریں گے. ہمارا مذہب کیا ہے قبلہ کی طرف پیٹھ یا چہرہ کرنے کا؟ تو یاد رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ قبلہ کی طرف پیٹھ یا چہرہ کرنے پیشاب پیخانے کے وقت، قبلہ کی طرف پیشاب پیخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف پیٹھ یا چہرہ کرنے کی جو ممانعت ہے، اس حکم کا مدار کیا ہے، اس حکم کی علت کیا ہے، اس میں جو ہے وہ وجہ کیا ہے، کیوں ایسا فرمایا گیا؟ تو اس کی علت یہ ہے کعبہ کی تعظیم، کہ کعبہ کی تعظیم اصل ہے، اسی لیے اس کی طرف پیشاب پیخانہ کرتے وقت نہ چہرہ کرنے کی اجازت ہے نہ پیٹھ کرنے کی اجازت ہے. اور یاد رہے کہ کعبہ کی تعظیم ہر حال میں ضروری ہے. آپ گھر میں ہو تو ایسا نہیں کہ آپ اگر دیوار ہے تو قبلہ کی طرف آپ پیر پھیلا لیں کہ قبلہ سے دیوار آپ کے گھر کی دیوار آ گئی. تو احترام قبلہ تو ہر حال میں ہے، چاہے میدان میں ہو چاہے مکان میں ہو، کہیں پر بھی ہو. اگر دیوار کو قبلہ کے درمیان آڑ مان لیا جائے تو نماز کیسے ہوگی ان لوگوں کی جو دور دراز شہروں میں رہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے انڈیا میں رہنے والا اگر یہ کہے کہ پیر پھیلانے کے لیے دیوار آڑ ہو گئی اس لیے قبلہ کی طرف ہم پیر پھیلا دیں گے کہ دیوار آڑ ہے لہذا احترام باقی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر دیوار کے آڑ ہونے کی وجہ سے قبلہ کا احترام اب ضروری نہیں ہے کیونکہ دیوار آڑ ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے کمرے میں، آپ اپنے جو ہے صحن میں بیٹھ کر کے قرآن مقدس پڑھ رہے ہو نیچے، اور بغل والے کمرے میں کوئی اونچائی پر بیٹھا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دیوار آڑ ہو گئی. لیکن کیا قبلہ میں بھی یہ معاملہ ہوگا کہ آپ جس کمرے میں چاہیں 10 کمرے کے اندر نماز پڑھیں تو آپ کو قبلہ کی طرف ہی چہرہ کرنا ہے؟ یہ ساری دیواریں آڑ تو نہیں بنی. تو احترام قبلہ کے لیے دیوار کو آڑ مان لینا یہ عقل و سمجھ کے خلاف ہے. اسی لیے مذہب حنفی میں چاہے میدان میں کوئی پیشاب پیخانہ کرے، ٹوائلٹ میں کرے، دیوار کے آڑ میں کرے، درخت کے آڑ میں کرے، کہیں بھی کرے، اس کی اجازت نہیں ہے احترام حرال میں. تو یاد رہے کہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ کرنا یا پیٹھ کرنا جائز نہیں، خواہ گھر کے اندر ہو یا میدان میں. یہی مذہب اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری کا ہے، امام مجاہد کا ہے، امام نخعی کا ہے، محدث سفیان ثوری کا ہے، امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی ہے. البتہ اقوال یہاں کچھ مختلف ہو سکتے ہیں. اب یہ کہ اس مسلک پر اور بھی روایتیں موجود ہیں جو ہمارے موقف کی تائید کرتی ہیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن حارث سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں انا اول من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم مستقبل القبلۃ وانا اول من حدث الناس بذلك.
حضرت عبداللہ ابن حارث روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ کی جانب منہ کر کے پیشاب مت کرو، اور میں نے ہی سب سے پہلے لوگوں سے یہ حدیث بیان کی۔ ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد محدث ابن ماجہ میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلتین ببول او غائط، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب یا پیخانہ کے وقت دونوں قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا، یعنی قبلہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس، دوسرا قبلہ کون؟ بیت المقدس، لہذا دونوں طرف چہرہ کرنے پیٹ کرنے سے سرکار نے منع فرمایا۔ اچھا، مسلم شریف اور دیگر صحاح کی حدیثوں میں حضرت سلمان فارسی سے روایت موجود ہے، لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم پیشاب یا پیخانے کے وقت قبلہ کو منہ کریں۔ اسی طرح مسلم، محدث ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا منکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم اذا اتى احدکم الغائط فلا يستقبل القبلۃ ولا يستدبرها، کہ میں تم پر باپ کی طرح شفیق ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہو کہ میں تم پر باپ کی طرح شفیق ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تم پیخانے میں آؤ تو قبلہ کو نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو۔ تو یہ تمام احادیث میں عام ہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ مکان ہو تو یہ حکم ہوگا، مکان نہ ہو تو یہ حکم ہوگا، میدان ہو تو یہ حکم ہوگا، میدان نہ ہو تو یہ حکم ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حکم کا دار و مدار جو ممنع کیا گیا اس کی وجہ علت ہے بیت اللہ کی تعظیم، اور اس کی جانب منہ کرنے میں مکان میدان سب برابر ہیں۔ اگر مکان میں دیوار حل ہے تو میدان میں پہاڑ، درخت، ٹیلے، آپ سوچ لیجئے کہ آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کے بالخصوص ایشیا میں رہنے والے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا جہاں کہیں بھی ہوں، بنگلہ دیش میں، عراق میں رہنے والے، افغانستان میں رہنے والے، چائنا میں رہنے والے، ہے نا، کہیں بھی رہنے والے ہوں، امریکہ میں، یورپ میں رہنے والے، تو ان کے درمیان اور قبلہ کے درمیان تو پہاڑ تو حائل ہی حائل ہیں، نہ جانے کتنی بلڈنگیں، لاکھوں مکانات حائل ہیں، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لہذا اس کی طرف یہ جتنی روایتیں ہم نے پیش کی، اس میں یہ کہ قبلہ کی طرف چہرہ نہ کیا جائے، مگر بخاری کی حدیث پاک میں صراحتاً حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وَلَا يُوَلِّيهَا ظَهْرَهُ، اس کی طرف چہرہ بھی نہیں، پیٹ بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو گویا کی ساری حدیثیں ایک حدیث کی منزل میں ہوئی، پتہ یہ چلا کہ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف نہ تو چہرہ کرنے کی اجازت ہے نہ ہی پیٹ کرنے کی اجازت ہے۔ اب اس میں الگ الگ مذاہب ہیں، کوئی پیٹھ کو جائز کہتا ہے، کوئی چہرے کو، کوئی دیوار کے حائل کی صورت میں جائز کہتا ہے، مگر آپ اگر غور کریں تو اس میں مہذب اور دلیل کے زیادہ قریب اور قوی مذہب یہی ہے کہ چہرہ نہ کیا جائے اور نہ ہی پیٹھ کیا جائے۔ اگلا باب، 12واں باب، باب من تبرز علی لبنتین، یہ باب ہے جو رفع حاجت کرے دو اینٹوں پر۔ حدثنا، اچھا یہ اوپر کی حدیث میں جو باب امام بخاری نے باندھا اور اس میں استثناء کیا ہے، یعنی کہا یہ باب ہے نا کہ قبلہ کی طرف چہرہ نہ کرے پیشاب پیخانہ کرتے وقت، ہاں اگر دیوار یا مکان یا اور کوئی چیز ہو تو جائز ہے، تو یہ امام بخاری کا اپنا استثناء ہے۔ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی کہ اس کی اجازت ہے نہیں ہے، اور خود جو حدیث انہوں نے نقل کی وہ حدیث ان کے استثناء کے خلاف ہے۔ اب اگلا باب، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو جو ہے اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا، سند پڑھنے اور حدیث کی تلاوت کرنے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی ابن سعید عن محمد ابن یحیی ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبداللہ ابن عمر انہ کان یقول، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں یحیی ابن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن یحیی بن حبان سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے جو ہے چچا حضرت واسع سے، ابن حبان سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، انہ کان یقول، کہ عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، ان ناسا یقولون، کہ بے شک لوگ کہتے ہیں،
اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اذا قعدت على حاجتك، جب تم اپنی حاجت کے لیے بیٹھو، پیشاب پیخانہ پھرنے کے لیے بیٹھو، فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس، تو قبلہ کی طرف اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف چہرہ اپنا نہ تو قبلہ کی طرف کرو اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف کرو، ایسا لوگ کہتے ہیں. فقال عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا، تحقیق کی لقد ارتقیت، تحقیق کی میں چڑھا یومن ایک دن، علی ظہر بیت لنا اپنے گھر کی چھت پر، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبنتین، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اینٹوں پہ دیکھا، رفع حاجت فرماتے ہوئے، اپنی حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے. لبنتین، یہ لبن جو ہے، لبنتن ہے نا، کچی اینٹ کو کہتے ہیں. تو میں نے کہتے ہیں میں اپنے گھر پہ چڑھا. وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت ام المومنین سیدنا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا، چونکہ بہن کا گھر تھا اسے اپنا گھر کہا. تو کہتے ہیں ان کے گھر پہ میں چڑھا تو سرکار کو میں نے 2 اینٹوں پر رفع حاجت کرتے ہوئے دیکھا، مستقبلاً بیت المقدس لحاجتہ، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اپنی حاجت پوری کرتے ہوئے، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اپنی حاجت کو پوری کرتے ہوئے. تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جب تم پیشاب پیخانے کے لیے جاؤ تو نہ ہی قبلہ کی طرف چہرہ کرو اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف چہرہ کرو، حالانکہ میں نے سرکار کو ایک دن دیکھا کہ سرکار بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اپنی حاجت پوری فرما رہے ہیں. وقال، اور فرمایا لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، اور فرمایا شاید تو ان میں سے ہے جو سرین کے بل نماز پڑھتے ہیں. فقلت لا ادری واللہ، تو راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں نے عرض کیا بخدا میں نہیں جانتا. قال مالک یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی سرین کے بل نماز پڑھتے ہیں، تو راوی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. اب اس کا کیا مطلب، سرین کے بل نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت امام مالک نے اس کا مطلب یہ بتایا. قال مالک، مالک نے کہا یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض، سرین کے بل نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھے اور زمین سے نہ اٹھے، یسجد وہم لاصقون وہو لاصق بالارض، سجدے کی حالت میں وہ زمین سے چپکا رہے، یعنی پیٹ ران سے ران پنڈلیوں سے ملا کر سجدہ کرے جیسا کہ عورتیں کرتی ہیں. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں پچھلی حدیث میں کہ چہرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے بیت المقدس کی طرف، ہم نے اور حدیثیں پیش کی روایتیں، مگر یہاں پر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے رفع حاجت فرما رہے ہیں. کہاں سے دیکھا؟ اپنے گھر کی چھت پر، چھت سے. مگر دوسری روایت میں یہ ہے کہ فوق بیتی حفصہ، ایک روایت میں ہے کہ میں حفصہ کے گھر کے چھت پر تھا. تو میں نے بتایا نا کہ ان کی بہن کا گھر تھا، اپنا گھر کر دیا. یا ہو سکتا ہے کہ بعد میں بطور وراثت ان کی حصے میں رہا ہو. چلیے، یہاں پر صرف مستقبلاً بیت المقدس ہے، لیکن ترمذی کی روایت میں یہ ہے مستدبر القبلہ تھی، مستقبل الشام، یعنی قبلہ کی طرف آپ کی پیٹھ تھی اور شام کی طرف چہرہ تھا. بہرحال دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ جب شام یا بیت المقدس کو منہ ہوگا تو قبلہ کی طرف پیٹھ ہوگی، قبلہ کی طرف پیٹھ ہوگی. اچھا، اس سے ایک بات مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ عہد صحابہ میں یہ بات مشہور تھی صحابہ کے زمانے میں کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے. تبھی تو انہوں نے کہا، بھئی جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا ہے نا، واسع ابن حبان نے سرکار حضرت عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف چہرہ پیٹھ نہیں کرنا چاہیے. تو گویا کہ صحابہ کے زمانے میں یہ مسئلہ مشہور تھا کہ قبلہ کی طرف نہ پیٹھ کی جائے اور نہ ہی چہرہ کیا جائے، دونوں منع ہے.
اچھا، اب اسی حدیث سے امام مالک اور امام شافعی دلیل پکڑتے ہیں کہ جو ہے پیٹھ کرنا قبلہ کی طرف جائز ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت، ہمارا جواب، قضائے حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ کرنے کا حکم عام ہے. بھئی آپ نے جو پیچھے والی حدیث پڑھی، آپ نے پیچھے حدیث پڑھا نا، یہاں پہ کیا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سرکار کا قول ہے کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب پیخانے کے لیے آئے تو قبلہ کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ ہی پیٹھ کرے، یہ حکم ہے. اور یہاں جو یہ دوسری روایت ہے 12ویں باب کی، جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، یہ ایک خاص واقعہ ہے، سرکار کا فعل ہے. اور ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رہے کہ اگر قول سرکار کے قول میں اور فعل میں ٹکراؤ ہو تو ترجیح قول کو ہوتی ہے، فعل کو نہیں. سرکار جو حکم دے اور عمل اگر اس کے خلاف ہو تو ہمارے لیے دلیل ان کا عمل نہیں بلکہ ان کا قول ہے. یا تو ناسخ منسوخ کا حکم پتہ چل جائے کہ پہلا والا دوسرے کے لیے ناسخ ہے. تو جو حدیث پاک اب تک بھی بیان کی گئی وہ عام ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک خاص واقعہ بیان کر رہے ہیں. اور خصوص واقعہ کے لیے عموم نہیں ہوتا، یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رہے. بھئی سرکار ہمیں حکم ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح جائز نہیں، مگر سرکار نے کتنا نکاح فرمایا؟ اور یہ کہ ہر جو ہے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں ہو 2 گواہ ضروری ہے. جب آپس میں کوئی معاملہ طے کرو تو 2 گواہ ضروری ہے. مگر ہمارے نبی نے فرمایا من شہد لو خزیمہ فقط کفا، اگر خزیمہ اکیلے کسی کے لیے گواہی دے دیں تو کافی ہے. تو یہ خاص آدمی کے لیے خصوصیت ہے، وہ سب کے لیے عام نہیں ہوگا. تو کوئی خاص واقعہ اس سے حکم عام نہیں لیا جا سکتا جبکہ حکم عام نہ ہو تو. اور یہاں پر ایک خاص واقعے کا ذکر حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، جبکہ سرکار کی حدیث آپ کا قول مبارک اس کے خلاف ہے. تو خصوصی واقعہ کے لیے عموم نہیں ہوتا. نیز یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ فعل سرکار کا فعل ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ خاص ہو. اس لیے قول جب فعل سے ٹکرا جائے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ قول کو ہوگی. ایک چیز. دوسرے یہ پہلی حدیث سرکار کا قول ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اپنا اجتہاد ہے کہ انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ سرکار کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا. تو سرکار کا قول اور یہ حضرت ابن عمر کا اجتہاد، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے قول کے مقابلے میں صحابی کے اجتہاد کو کبھی ترجیح حاصل نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں اگر صحابی کا کوئی اجتہاد آ جائے تو اجتہاد پہ عمل نہیں ہوگا، سرکار کے قول پر عمل ہوگا. مگر یہ کہ یہاں پر اجتہاد نہ مانا جائے. اچھا، بلکہ یہ سرکار کی خصوصیت میں سمجھا جائے. اور خصوصیت کیا ہے ہم آگے بتاتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں نے، تبلیغیوں میں سے بعض لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ شاید عبداللہ ابن عمر کو صحیح سے دکھا نہیں، دور تھے نا، رفع حاجت کے موقع پر کوئی صحیح سے کہاں دیکھتا ہے. اب سرکار پیشاب پیخانہ فرما رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک نظر پڑ گئی ہوگی، دیکھ لیا ہوگا، اتنے غور سے دیکھا نہیں ہوگا، اس لیے ایسا فرما دیا. تو ہو سکتا صحیح سے دیکھا نہ ہو. تو یہ ان کی بکواس ہوگی، کیونکہ ایسے تو ساری حدیثیں رد کر دی جائیں. ہو سکتا فلاں صحابی نے صحیح سے نہ دیکھا ہو. نماز کی حدیث آئی، ہو سکتا سرکار صحابی نے نہ دیکھا ہو. تو ساری حدیثیں اس احتمال پہ رد کی جائیں گی. اب آپ سوچئے کہ یہ کہنا کہ ہو سکتا صحیح سے نہ دیکھا ہو، یہ کتنی بڑی جہالت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ 2 کچی اینٹوں پر بیٹھے ہیں، اتنی دور سے 2 کچی اینٹیں نظر آ گئیں، اور یہ کہتے ہیں صحیح سے دیکھا نہیں ہے. لہذا یہ ان کا کہنا بکواس ہے. چلیے خیر. اب اگر آپ حدیث کو غور سے توجہ دیں تو یہاں چند چیزیں معلوم ہوگی. دیکھیں، کچی اینٹوں پر بیٹھے دیکھا کہ یہ کچی ہیں یا پکی ہیں. یہ بھی دیکھ لیا کہ 2 اینٹوں پر ہے. تو نظر تو پڑی ہے، اچانک نہیں پڑی ہے. اچانک ہی پڑی ہو مگر جو ہے نا
دیکھا جو بیان کیا وہی دیکھا وہی بیان کیا ہے، بلا شبہ اچانک پڑی ہوگی۔ اب یہاں پر وضاحت یہ کر دی جائے جو سرکار صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے نا، قربان جائیے خلفائے اعلی حضرت پر اور میرے صدر الشریعہ پر، بہت عمدہ جواب عطا فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جن کے سامنے کعبہ نہ ہو ان کو سمت کعبہ کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا ممنوع ہے۔ صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن کے سامنے کعبہ نہ ہو، ایک ہوتا عین کعبہ کا استقبال اور ایک ہوتا ہے جہت کعبہ کا استقبال، تو جو کعبہ شریف کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوں انہیں کعبہ عین کعبہ کا استقبال ان کے اوپر لازم ہے، وہ جہت کعبہ میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور جن کے نظروں کے سامنے کعبہ نہ ہو وہ جہت کعبہ میں بھی اگر نماز پڑھ لیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ عین قبلہ کا استقبال ان لوگوں کے لیے شرط نہیں ہے جو کعبہ سے دور ہوں، جن کی نظروں کے سامنے کعبہ نہ ہو ان کے لیے جہت قبلہ کا استقبال شرط ہے۔ اب جہت کعبہ قبلہ کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے وہ 90 ڈگری میں یعنی 45 ڈگری دائیں اور بائیں، عین بیچ میں ایک لکیر نقطہ رکھو ایک دم سامنے کعبہ کے، اور اس سے 45 ڈگری دائیں طرف اور 45 ڈگری بائیں طرف۔ اب وہاں بیچ میں آپ جب حصہ کریں گے وہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے، 45 ڈگری پر آپ آئیں گے تو وہ جہت کعبہ میں آتا ہے، اگر اتنی جہت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ تو جن کے نظروں کے سامنے کعبہ ہو ان کے لیے عین کعبہ کا استقبال اور تعظیم فرض ہے، اور جو دور ہوں جن کی نظروں کے سامنے کعبہ نہ ہو ان کے لیے عین قبلہ کا استقبال اور استدبار کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ جہت کا حکم ہوتا ہے۔ اب آئے تو جس کے سامنے کعبہ نہ ہو اس کو سمت قبلہ کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا ممنوع ہے، اور کعبہ جس کے سامنے ہو انہیں عین کعبہ کی طرف منع ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر چونکہ ساری دنیا تھی، جیسا کہ خود انہی حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانی انظر الى کفی ھذا۔ اللہ نے دنیا میرے نبی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے دنیا میرے سامنے کر دی ہے، میں دنیا کو اور دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہوگا سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری دنیا تھی تو حضور کے نگاہ انور کے سامنے کعبہ بھی ہوگا، اور آپ کی پشت مبارک عین کعبہ کی جانب نہیں رہی ہوگی، آپ کی نظروں کے سامنے کعبہ رہا ہوگا، آپ عین کعبہ کی طرف نہیں ہوں گے بلکہ کچھ ہٹے ہوں گے، اگرچہ دیکھنے والے کو لگ رہا کہ کعبہ کی طرف ہیں لیکن عین کعبہ کی طرف نہیں ہوں گے، اس سے ایک آدھ دو فٹ جو ہے کچھ ایک آدھ بالش ایک فٹ دو فٹ یا اس سے زیادہ جو پھرے ہوں گے، دور سے دیکھنے والے کو تو یہی لگے گا نا کہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو عین کعبہ کی جانب نہ تھی، صرف سمت کعبہ کی جانب تھی۔ حضرت ابن عمر نے صرف شام کی جانب منہ اور کعبہ کی جانب پیٹھ کرنے کو دیکھا تھا بس۔ دیکھیے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر عین کعبہ تھا، اس سے بچ کر سمت قبلہ کی جانب پیشاب فرمانا، جیسا کہ جابر نے ایک روایت کی، اسی کو دیکھا اور جواز کا قول کر دیا۔ تو بہرحال عین کعبہ کی جانب نہ تو چہرہ تھا نہ پیٹھ تھی، اور جو ایک کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں سمجھایا جائے تو طول البلد عرض البلد، ڈگری جو ہوتا ہے اتنے ڈگری پر بلندی جو ہے لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ کے سسٹم میں، تو یہ جو طول البلد عرض البلد کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس اور مدینہ منورہ میں 39 درجہ طول کا اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں 7 درجے اور 47 دقیقے کا تفاوت ہے۔ تو بہرحال سرکار کے سامنے عین کعبہ یا بیت المقدس نہیں تھا کیونکہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ چیزیں تھیں، لہذا یہاں سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ چلیے اور بھی اس تعلق سے روایتیں، مگر یہاں پر واضح ہو گیا کہ جو حکم ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ اب یہاں پر جو یہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے اس حالت کا ذکر کیا حدیث پاک میں
پھر سوال کرنے والے کے بارے میں کیا فرما دیا؟ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی سرین کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر کی مراد غالباً یہاں پر ہو